रहीम। ये आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर जो उन्होंने कराची शहर में की है और मुल्क को लूटने वालों को जिस तरह उन्होंने आड़े हाथों लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से ये बात सामने लाए हैं, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ, खुलूस के साथ। अब उसके बाद इन्होंने क्या बात कही है वो पहले सुन लें और उसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के लोगों, इंशाअल्लाह ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क बनने के ऊपर जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और ये डाकू जिन्होंने पैसे चोरी करके बाहर रखे हुए हैं, ये हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे। ये वो बात है जो मेरी सारी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता होता है। जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं इसी को याद दहानी कराने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब खुद आप बता रहे हैं और बिल्कुल सही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद फिर किसी और के सामने नहीं झुकना है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर आप मज़ार के सामने जाकर क्यों झुके, और इतने झुके कि बिल्कुल जमीन पर माथा टेक दिया। और बाद में जब किसी एंकर ने आपसे जब पूछा, वो वीडियो भी मैंने देखा है कि उसने कहा कि आप तो बड़े मजहबी हैं, आप क्यों जाके सजदा रेज़ हो गए। तो आपने आगे से यानी उसकी तशरीह की कि नहीं, ये वो शिरक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला तो शिरक कर ही नहीं सकता है, ये वो मोहब्बत है, ये वो अकीदत है। तो मैं बहुत ही जो आपको ये पहले भी बताता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मिनिस्टर साहब, यही शिरक है, यही शिरक है, आप इस पर गौर करें। और जब अभी आप खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है, और ये जो दूसरे अमेरिका के सामने झुकते रहे हैं वो भी झुकना है, अलग वो सियासी झुकना है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो असल झुकना होता है, जो शिरक होता है खासकर, वो ये झुकना होता है जो अकीदत से किसी के सामने इंसान झुकता है, अपनी गर्दन झुका लेता है, कोई कमर तक झुकता है, कोई गर्दन सिर्फ झुकाता है, वो भी झुकना है। तो याद रखिए, ये झंडे के सामने झुकना, कराटे मास्टर के सामने झुकना, हत्ता के ईद बकरीद के ऊपर जो लोग अकीदत और मोहब्बत से वालिदैन के कदमों में आके बोसा करते हैं, ये भी अल्लाह के गज़ब को ललकारना है। वालिदैन की अताअत है, उनकी इज्जत है, बंदगी नहीं है, झुकना नहीं है उनके सामने इस अंदाज से जिस तरह अल्लाह के सामने झुका जाए। तो ये सारे जितने ये लोग हैं, ये असल में इनका जो इससे बड़ा मसला है, इससे बड़ा जो इनका जुर्म है, करप्शन के अलावा जो मजहबी करप्शन है, वो सबसे बड़ा इनका जुर्म है। खासकर फजल रहमान साहब और उनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब भी ये मज़ारों के सामने झुकते रहे, वहाँ हलवा बांटते रहे, नजर न्याज करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, उर्स और मेले करते हैं, और ये भुट्टो खानदान ने जो वहाँ सोने के दरवाजे लगाए, ये असल में शिरक है, ये करप्शन है, मजहबी करप्शन है। अगर आप अपने इस अंदाज को जरा दीनी नुक्ता नजर से फेर दें तो यकीन कीजिए हकीकी मानों में अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। एक ऐसा माहौल बना हुआ है, अवाम की यूथ आपके साथ है, और आप तौहीद का रुख इख्तियार करें, अपने शिरक से अलान के साथ तौबा करें कि मैं जो मज़ार के सामने झुका हूँ, ये इन्हीं मौलवियों, इन्हीं उलमा जो फजल रहमान जैसे उलमा हैं, और खादिम रिजवी जैसे, तारिक जमील जैसे, तकी उस्मानी जैसे, इन्हीं लोगों की वजह से मैं इनके सामने यानी झुक गया हूँ। मुझे नहीं समझ थी, मैं तौबा करता हूँ, मालिक से माफ़ी मांगता हूँ। हमारे भाइयों ने इसकी निशानदेही की है। तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये सही मानों में अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे आएगी। फिर यकीन कीजिए, फिर चाइना, रशिया सब आपके अंडर आएंगे। इतनी बड़ी ताकत आपके साथ है जिसके सामने ये एटम बम और हाइड्रोजन बम बिल्कुल काम नहीं दे सकते हैं। पूरी दुनिया सरेंडर करेगी इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाए। और अगर आप अल्लाह के सामने सरेंडर नहीं होते हैं, याद रखिए जिस तरह ये मुल्क का हमारा सूदी निज़ाम है, और ख़ासकर सूदी निज़ाम से भी बड़ा जुर्म सूदी निज़ाम, ये याद रखें, ये माँ के साथ बदकारी करने से 70 गुना बड़ा है।
میرے پیارے بھائیوں غور کرو، ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے 70 گنا بڑا ہے یہ جرم جس کو سود کہتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی شرح کم کر دی، تھوڑی سی ہم نے یہ ریٹ بڑھا دیا، کم کر دیا، تو یہ کم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ختم کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ، اور یہ جو مزار کے اوپر سجدہ کرنا، چادر چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ سود سے کروڑوں کھربوں گنا بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی ہے۔ باقی سارے گناہ، قاتل، چور، ڈاکو، سب کچھ ایک نہ ایک دن معافی ہو جائے گی ان کی، لیکن یہ شرک کرنے والوں کی کبھی معافی نہیں ہوگی، کبھی معافی نہیں ہوگی۔ یہ جہاد جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جہاد دیکھیے صحیح معنوں میں یہ ملک کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلی شرط ایمان خالص، توحید کا عقیدہ، رد شرک کے ساتھ بدترین دشمنی، اور کوئی بت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان بت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، چادریں چڑھانا، ان کے سامنے رکوع کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، جس طرح بتوں کے سامنے سجدے کرنا شرک ہے، جرم ہے، اسی طرح مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، ان درگاہوں کے سامنے سجدے کرنا یہ شرک ہے اور اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے کوئی جرنیل ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بڑے سے بڑا ہو، کوئی ہو، اللہ کے بندو اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دو گے۔ لہذا اپنی پوری توانائی، یہ تمہارا پسینہ نکلے اللہ کے راستے میں۔ پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا رخ پھیر دو، ان ساری باتوں کا رخ اللہ کے دین کی طرف پھیر دو میرے بھائیوں۔ ماحول بھی بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کا ایک سسٹم حرکت میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو ہلا دیا ہے ایمان خالص کے لیے۔ باقی یہ پاکستان معمولی چیز نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ بنے گا، یہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ اگر سود اسی طرح چل رہا ہے، مزار اسی طرح چل رہے ہیں، پیری مریدی اسی طرح چل رہی ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے، تو نیا پاکستان تو نہیں ہے، یہ تو پرانا ہے، پرانا نہیں، نیا بنے گا انشاءاللہ، نیا پاکستان بنے گا جس کے اندر شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے گا۔ کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی یاری مدد پکارنے والا نہیں ہوگا، کوئی یار سود مدد پکارنے والا نہیں ہوگا، سب ہر طرف لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، جمہوریت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ ایک اللہ کا دین، نظام۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ان کا صرف یہ نماز روزہ نہیں، یہ حکومت کرنے کا انداز، جنگیں کرنے کا انداز، صلح کرنے کا انداز، مہاجرین کیسے ہوتے ہیں، بھائی چارہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو ان چیزوں سے صرف نظر کر کے دوسری چیزوں کی طرف اپنا رخ کرنا، اور پھر جب موقع ہے صرف ان کی مثال دے دینا کہ نبی علیہ السلام فلائی ریاست، مدینہ ریاست، تو اس طرح تو اللہ تو نہیں متاثر ہوتا ہے۔ عملی میدان میں آئے، عملی طور پر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود پاکستان آرمی کا افسر ہوں، سیم پنجاب ریجمنٹ سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ بھی ہے کیا، یہ بھی ایک کیس ہے انشاءاللہ جب اسلامی حکومت آئے گی یہ کیس بھی کھلے گا کہ ارشد کربلائی کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ میرا چینل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان خالص کو غالب کرنے کے لیے، اور صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان میں انشاءاللہ یہ آغاز ہوا ہے۔ اللہ کی توحید کو اسی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تھی، اور اسی نقطے کے اوپر سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اور 23 سالوں کے اندر دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آ گیا تھا، اور 25 سال مزید گزرے کو پوری دنیا گویا سرنڈر ہو گئی تھی۔ آج بھی وہی اللہ ہے، اس کا مطالبہ بھی وہی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے۔ اب ان کے لیے نمازیں روزے نہیں ہیں، آج یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوتے ہیں جن کا ایمان صحیح ہے۔ تو پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان، پھر پاکستان، پھر ساری چیزیں ہیں۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو بتاؤ اس کے بعد تو آپ کس چیز پر کھڑے ہوں گے؟ مرنے کے بعد تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے سیاسی لوگ آئے، بڑے بڑے علماء آئے، آ کے چلے گئے، ایمان عقیدے کی جس نے بات نہیں کی اس نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے اللہ کے بندو، اس کے اوپر غور کرو۔ آج سب کو جب ایمان عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے تو بس آگے سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریلوی اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوبندی اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اہل حدیث اپنے شرک کو اور جمہوریت والے اپنے اس مشرکانہ نظام کو سارے کے سارے کوئی نہ کوئی جواز پیش کرتے ہیں، اور ان سب کو ہمارا ایک ہی جواب ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل کسی اصل پر تم نہیں ہو میری قوم کے لوگوں، جب تک تم قرآن کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرو گے، ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے، اس کو معیار نہیں بناؤ گے۔ یہ ایک مسئلہ لے کر اٹھو، پوری دنیا سارے اپنے مسئلے بھول جائے گی، یقین کیجئے پوری دنیا اپنے مسئلے بھول جائے گی۔ ایک مسئلہ اٹھے گا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک معبود ہے، ایک داتا، ایک دستگیر، ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک قریب نواز ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی عرس اور میلے نہیں ہے، کوئی 11ویں اور 12ویں نہیں ہے، کوئی یہ محرم کی سبیلیں نہیں لگیں گی۔ جس طرح گائے کا پوجنے والا کافر ہے، اسی طرح گھوڑے کا پوجنے والا بھی انکاری ہے۔ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا، شرک اور کفر کرنا، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ وہ اللہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا، یقین کیجئے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جو افری ہے اسی شرک کی وجہ سے ہے، اللہ پوری نگاہ رکھتا ہے ان سب کے اوپر۔ ابھی دیکھیں ایک روس کے ذریعے دوسروں کو پٹوا رہا ہے، اور یوکرین کے اوپر کس طرح یہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، کل یہ بارش تمہارے اپنے ان ملکوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اوپر کچھ نہ کر پاؤ گے، یقین کیجیے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، اور تمہیں دیس نکالا دیا جائے گا، اور دوسرے ملک یہ خبریں شائع کریں گے لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ عذاب آنے سے پہلے جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں، یہ سب صرف ایک جرم ہے، شرک شرک شرک، اور اس کا ایک علاج ہے توحید کی دعوت، رد شرک، اور اللہ کی طرف رجوع کرو میرے پیارے بھائیوں۔ اور ہر ایک کو جو بھی شرک کی کوئی بات کرے اس کو کہو ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل تم غلط ہو، بالکل ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری بات۔ اللہ تعالیٰ یہ جرأت اور ہمت عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو۔